السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست اسکرب کی ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کے استعمال کے بعد آپ کو بازار کے مہنگے اسکرب خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اتنا زبردست اور اتنا ایفیکٹو اسکرب ہے کہ جب آپ اس کو ایک بار استعمال کریں گے تو آپ کی اسکن اتنی زیادہ سافٹ، شائنی اور برائٹ ہو جائے گی کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بہت ہی سمپل انگریڈینٹ کے ساتھ آپ گھر میں جو ہے وہ اس طرح سے اسکرب بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، اور ایون کہ فل باڈی پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ آپ نے اس کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کے انگریڈینٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا مین انگریڈینٹس ہے وہ ہے شوگر یعنی چینی۔ چینی کو آپ نے اس طرح سے بہت ہی باریک سا پیس لینا ہے۔ چینی جو ہے وہ ہماری اسکن پر اسکربنگ کا کام کرے گی، جیسے کہ ہم اسکرب ریڈی کر رہے ہیں، یہ ہماری اسکن کو ایکسفولیٹ کرے گی، ہماری اسکن پر انسٹنٹ گلو لائے گی، انسٹنٹ وائٹ اینڈ برائٹ کرے گی ہماری اسکن کو۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے رائس فلور یعنی چاولوں کا آٹا۔ آپ گھر میں چاول پیس کے بھی اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں، یا آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی آپ کو مل جائے گا رائس فلور۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے کوکونٹ آئل۔ یہ بھی ہماری اسکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے، یہ ہماری اسکن کو موئسچرائز رکھے گی، ہماری اسکن کو ڈرائی نہیں ہونے دے گی۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے ہنی یعنی شہد۔ شہد بھی ہماری اسکن کو بہت ہی زبردست بناتا ہے، ہماری اسکن کو وائٹ اینڈ برائٹ بناتا ہے، اور ہماری اسکن کو جو ہے وہ موئسچرائز کرتا ہے، ہائیڈریٹ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ چیز ہماری ہے وہ ہے ہینڈ واش، یا کوئی بھی آپ باڈی واش بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کو بنانا کیسے ہے، یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے چلے نہیں جانا، آپ نے اس کی میکنگ دیکھنی ہے۔ اس کے میکنگ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا مین انگریڈینٹس ہے وہ ہے شوگر۔ تو چینی کو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے، ایک پیالی جو ہے وہ میں نے چینی لی ہے۔ آپ جتنی کوانٹٹی میں بنانا چاہتی ہیں آپ اتنی کوانٹٹی میں بنا سکتی ہیں۔ چینی کو بہت ہی موٹا باریک سا پیس لینا ہے، اور اس میں ہم ایڈ کریں گے رائس فلور یعنی چاولوں کا آٹا۔ آپ سیم کوانٹٹی میں بھی چاولوں کا آٹا ایڈ کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے 2 سے 3 ٹیبل اسپون جو ہے وہ اس میں ایڈ کی ہیں، اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے مکسنگ بہت ہی زبردست اور اچھے سے کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہنی۔ جتنی کوانٹٹی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اتنی کوانٹٹی میں آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے، اس سے زیادہ کوانٹٹی آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنی شہد کی۔ شہد صرف اور صرف آپ نے 2 ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کرنے ہیں۔ اگر آپ کی بہت زیادہ آئلی اسکن ہے تو اگر آپ شہد زیادہ ایڈ کر دیں گے تو آپ کی اسکن پہ چپ کرے گی، تو آپ نے اتنی کوانٹٹی میں اس کو ایڈ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکونٹ آئل یعنی ناریل کے تیل، اپنے اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اس کی جگہ آپ روغن بادام یا کوئی بھی باڈی آئل آپ یوز کر سکتی ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہو۔ اس کے 2 سے 3 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے۔ جتنی کوانٹٹی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اتنی کوانٹٹی میں آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے۔ اگر آپ ایک پیالی یا 1 کپ بنا رہی ہیں، اگر آپ اس سے زیادہ یا کم بنا رہی ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے کوانٹٹی ایڈ کر سکتی ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ شہد اور کوکونٹ آئل کی کوانٹٹی سیم ہی رکھنی ہے جتنی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کوئی بھی باڈی واش یا ہینڈ واش، جو بھی آپ کو سوٹیبل ہو، آپ جو اویلیبل ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے۔ مکسنگ آپ نے بہت ہی اچھے سے کرنی ہے، کیونکہ اس کی مکسنگ جو ہے وہ بہت مشکل سے ہوگی، تو آپ نے اس کی مکسنگ پہ تھوڑا سا دھیان دینا ہے، آپ نے اس کی مکسنگ بہت ہی اچھے سے کرنی ہے۔ آپ یقین مانیں یہ اتنا زبردست اور اتنا ایفیکٹو اسکرب ہے، جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی باڈی اتنی زیادہ وائٹ ہو جائے گی، برائٹ ہو جائے گی، اور آپ کی اسکن جو ہے وہ سافٹ اور گلوئنگ کرے گی۔ تو آپ نے اس کی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے۔ اگر مکسنگ میں تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہو رہی ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ پانی ایڈ کر سکتی ہیں، یہ روز واٹر ایڈ کر سکتی ہیں۔ میں نے یہاں پہ پانی ایڈ کیا ہے، سمپل واٹر ایڈ کیا ہے، تو اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے۔ آپ جو بھی ہے نا کلر آپ دینا چاہتی ہیں آپ وہ فوڈ کلر ایڈ کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا باڈی واش اور ایڈ کی ہے، اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ میں فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں، یہاں پہ مجھ سے جو ہے وہ فوڈ کلر تھوڑا سا زیادہ ایڈ ہو گیا ہے، تو آپ نے بالکل کم کوانٹٹی میں جو ہے وہ اس کو ایڈ کرنا ہے، اور اچھے سے جو ہے وہ اس کی مکسنگ کرنی ہے۔ مکسنگ جو ہے وہ آپ نے بہت ہی اچھے سے کرنی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ اس کی مکسنگ سے ہی ہمارے جو رزلٹ آئے گا وہ اس کی مکسنگ سے ہی آئے گا، کیونکہ جتنی آپ کی مکسنگ اچھی ہوگی اتنا آپ کو زیادہ اچھا اور بہتر رزلٹ ملے گا۔ تو یہاں پہ مجھے رائس فلور تھوڑا سا کم لگا ہے، تو میں نے 1 چمچ جو ہے وہ اس میں اور ایڈ کیا ہے، اور اچھے سے آپ نے اس کی مکسنگ کر لینی ہے۔ آپ اس کو اپنی ہینڈ فیٹ پہ اپلائی کر سکتی ہیں، آپ ایون کہ فل باڈی پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں۔ آپ جب شاور کرنا ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنی فل باڈی پہ یوز کر سکتے ہیں۔ آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے اس کو ریگولر یوز نہیں کرنا۔
आप एक दिन स्किप करके दूसरे दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने अपने फेस पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये फेस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना, अपने हैंड एंड फीट और इवन कि आप फुल बॉडी पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने इसके अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके अप्लाई भी करके दिखाती हूँ। आपका इसका टेक्स्चर भी देख सकते हैं, बहुत ही करीम सा थिक टेक्स्चर है हमारा, रेडी हो गया है। अब आपने इसको अपने फेस पे फेस पे नहीं अप्लाई करना, आपने इसको अपने हैंड एंड फीट पे अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट्स दिखाऊंगी। तो आपने इस तरह से अपने फेस पे मैं फेस बार बार बोल देती हूँ, क्योंकि फेस पे आपने इसको अप्लाई नहीं करना, अपने हैंड एंड फीट पे अप्लाई करना है। तो आप इसको अपने हाथों और पाँव पे इस तरह से अप्लाई करना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मसाज करना है। अगर आपके हाथ थोड़े से ड्राई हो जाएँ तो आप थोड़ा सा पानी में डिप करके इसको अपने दोबारा से जो है वो मसाज करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसका मसाज करना है। फिर आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। जब आपने शावर लेना हो तो आप इसको जो है वो शुगर स्क्रब को अपने फुल बॉडी पे यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। यहाँ पे आप इसके रिजल्ट्स देख सकती हैं, बहुत ही कमाल के ज़बरदस्त रिजल्ट आ चुके हैं। जब आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मैंने जब इसको यूज़ किया है तो मेरी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो गई थी कि जब मैं तो इसकी फ़ैन ही हो गई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ों से जो है वो हमने घर पे जो है वो होममेड शुगर स्क्रब रेडी की है। आपको बाज़ार के महंगे शुगर स्क्रब लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो इतने ज़्यादा उसमें केमिकल मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो आप इसको किसी भी जार में जो है वो आप इसको सेव करके रख सकती हैं। मेरे पास जो है वो ये जार खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें जो है वो सेव कर ली है। आप इसको जो है वो 1 हफ़्ता 15 दिन के लिए भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद दोबारा आपने जो है वो इसको फ्रेश बनाना है। तो यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, कलर जो है वो आप देख सकती हैं, बहुत ही प्यारी सी इसकी धीमी धीमी स्मेल आ रही थी, क्योंकि इसमें जो है वो हमने जो बॉडी वॉश ऐड किया है वो उसकी स्ट्रॉबेरी की जो है वो खुशबू आ रही थी। तो इसमें से भी वही स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी लग रही थी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकती हैं, बहुत ही कमाल के शुगर स्क्रब हमारा रेडी हो चुका है। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।